بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ خامنئی کی مومن جوانوں کو نصیحت: خدا سے رابطہ اور تعلق مضبوط رکھ کر ماحول پر اثر ڈالیں۔ رہبر معظم انقلاب کے سب سے اہم اور پرمانہ بیانات ہمیشہ طلباء کی نشستوں میں سامنے آئے ہیں۔ جب آپ سے ملاقات اور سوال و جواب کی نشست میں اس بارے میں سوال کیا گیا آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں اور اسلامی و انقلابی مومن جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، تو جواب دیا: اپنی روحانی شخصیت کو بلند کیجیے اور اپنی ایمانداری سے اپنے ارد گرد کے ماحول پر مثبت اور پازیٹیو اثر ڈالیے۔ میری رائے میں مومن جوان اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ علم میں محنت کریں، معرفت بڑھائیں، اپنے ماحول پر اثر ڈالیں، ایکٹیو بنیں، مایوس نہ ہوں، اور یہ کام صرف سیاسی سوجھ بوجھ سے نہیں بلکہ روحانیت، خلوص اور خدا کے ساتھ مضبوط رابطے سے ممکن ہے۔ عزیزو، خدا سے رابطے کو اہمیت دو، اس سے بات کرو، اس سے مانگو، دعا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں زندگی کے حاشیے میں چلی جائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کو عام کرنے اور برائیوں سے روکنے کا کام جاری رکھیں۔ دشمن ہمارے جوانوں کو ہم سے چھیننے کے لیے فحاشی یعنی obscenity اور گمراہی کا کلچر پھیلا رہا ہے۔ یہ ایک کلچرل وار اور قتل عام ہے۔ کون ہے جو ان اقدار کی حفاظت کرے؟ وہی مومن و مخلص جوان جو دنیا اور اپنے ذاتی فائدوں کا غلام نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ آج بھی یہی کہوں گا کہ برائی سے روکنا شرعی، انقلابی اور سیاسی فریضہ ہے۔ ہسٹری پڑھیں اور اس سے آشنائی رکھیں۔ ہم کیا تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ سمجھنے کا سب سے مؤثر راستہ ہسٹری کو اسٹڈی کرنا ہے۔ کلچرل ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دیں۔ جو جوان مختلف جگہوں پر اپنے جذبے سے کلچرل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ اپنی جد و جہد کو سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ جاری رکھیں۔ جان لیں کہ مومن جوانوں کے درمیان ثقافتی اور کلچرل کام کا پھیلاؤ ملک کی ترقی اور دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ظالم نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظالم نظام کو اس کے تمام اسپیکٹس اور مقاصد سمیت پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھیں۔ مشکلات اور سختیوں پر صبر اور ڈٹے رہیں۔ ایک سچے مومن جوان کو صاحب بصیرت اور دور اندیش ہونا چاہیے۔ زمانے کے حالات اور پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہیے۔ معاملات کو اوپر سے دیکھ کر قبول یا انکار نہ کریں بلکہ گہرائی سے سمجھیں۔ جذبات